به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو نماز کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ میں نے ابھی پوچھا ہے کہ عید الاضحیٰ میں کتنے جمعے باقی ہیں تاکہ میں اس کے مسائل پر بات کر سکوں۔ ابھی امام صاحب بتائیں گے مجھے ابھی، تو پھر میں ٹاپک سوئچ کر دوں گا انشاءاللہ۔ نماز کا جو باقی رہ جائے گا اس کو آگے لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بہت بھاری ہے، لیکن اس پر بھاری نہیں جس کے دل میں میرا خوف ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو کوئی آپ سے کہنا نہیں پڑتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ از خود آپ کے وقت کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عصر کا وقت کہاں آنا ہے، مجھے ظہر کہاں آنی ہے۔ بہت سے لوگ تو اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں گھر نہیں جاتے، یعنی فرض کیجئے اگر انہیں چھٹی کوئی 8:30 ہو رہی ہے یا 8 بجے آفس سے نکلنا ہے، اس کو ڈیلے کر کے وہ 15 منٹ 8:45 تک لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں، نماز پڑھ کے دفتر سے پھر نکلیں گے، رہتی رہتی رہ جائے گی۔ گھر جا کے تھکاوٹ ہوتی ہے، بندہ ایگزاسٹ ہوتا ہے۔ ایون دیٹ کہ میں حالت سفر میں ہوتا ہوں، میں گاڑی آہستہ کر دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں بہت ایگزاسٹ ہو گیا ہوں، نماز عشاء کی ادا کر کے پھر گھر میں قدم رکھتا ہوں۔ مدرسے میں شام کو ہوتا ہوں تو میں گھر نہیں جاتا جب تک میں عشاء کی نماز، اور اگر چلا جاؤں تو نواسے چمٹ جاتے ہیں اور بیگم بھی سوال کرتی ہیں کی گل ہے نماز نہیں پڑھ کے آئے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ادھر ہمارا وقت جو ہے یہ اب نماز کی طرف جا رہا ہے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ بندہ وقت پر نماز ادا کر لے، جہاں کہیں وقت آئے بندہ کر لے۔ ایسے لوگوں پر نماز کبھی بھی بھاری نہیں ہوتی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جس چیز کو اٹھایا جائے گا، جس عمل کو، وہ امانت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب امانت پر میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ دانیال یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرے پاس پیسے رکھوائے ہیں 50,000، وہ سمجھتا ہے بس یہی امانت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کے بچے کے سینے میں میرا راز دفن ہے، بات ہے، تو وہ بھی تو امانت ہے نا۔ المجالس بالامانہ، حدیث پاک میں آتا ہے یہ مجلس امانت ہوتی ہیں۔ المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہوتی ہیں۔ کیسے امانت ہوتی ہیں؟ ہم 3-4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اندر، ڈسکشن کرتے ہیں کسی بات پر، اچانک باہر سے یہ بچہ آ جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے، تو یہ پوچھتا ہے کہ کی گل ہے آج بڑی لمبی بیٹھک سی، خیر
ادھر آ یار تین دس بڑیاں نویاں گلاں، بڑیاں ہی نویاں گلاں، ادھر آ یار کوئی ٹائم لگے گا، چاہ منگا لے کوئی پانی، بہنے آرام نہ، تین دس اندر کی گلاں ہوئیاں۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ رسالت امام علیہ السلام میں نے ابھی 3 دن پہلے حدیث پڑھائی، 3 دن پہلے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، بات اب امانت کی شروع ہوئی، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ نے مجھے پیچھے سے آ کے تھاما یا کندھوں سے پکڑا اور میرے کان میں بات کہی۔ آپ سے سوال عبداللہ ابن عمر نے کیا تھا کہ اس دن جب ہم کھیل رہے تھے، جب چھوٹے تھے، تو ایک دفعہ رسول کریم علیہ السلام نے آپ کے کان میں کچھ فرمایا تھا اور آپ کو یہاں سے پکڑا، آپ چلے گئے۔ اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بات فرمائی، آپ کے میں کام گیا، مجھے تاخیر ہو گئی، میری ماں پریشان ہوئی، ماں نے مجھ سے پوچھا کہ جب میں گھر پہنچا کہ تاخیر سے کیوں آئے ہو، دیر کیوں کی ہے؟ تو میں نے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بھیجا تھا۔ تو ماں نے پوچھا کیا کام تھا؟ کہتا اماں نہیں بتاؤں گا۔ ماں آپ کو نہیں بتاؤں گا؟ کہتی بیٹا تجھے میں اپنی محبت کا واسطہ دیتی ہوں اور اپنی قسم دیتی ہوں، تو نے کسی کو نہیں بتانا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں کیا کام بھیجا ہے، کسی کو خبر نہیں دینی، کسی کو خبر نہیں دینی۔ آپ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ ماں سب سے مقدم ہستی ہوتی ہے، اگر میں نے بتانا ہوتا میں کس کام گیا تھا تو میں اپنی ماں کو نہ بتا دیتا، آپ کو میں کیسے بتا دوں، آپ سے یہ بات کیسے کہہ دوں؟ میں آپ کے گھر آتا ہوں، نشست ہوتی ہے، اس سے بدترین بدخصلتی میرے لیے نہیں ہے کہ میں باہر نکل کے لوگوں کو بتاؤں کہ عمران صاحب کے گھر میں کیا کرنے گیا تھا، افتخار صاحب کے ہاں میں کیا کرنے گیا تھا۔ المجالس بالامانہ، آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مجالس امانت ہوتی ہیں۔ مجالس کیا ہوتی ہیں؟ امانت ہوتی ہیں۔ آپ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں، نشست و برخاست ہوتی ہے، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اس مجلس کی گفتگو جو ہے آپ باہر کریں۔ اب تو میں ادھر، آپ یقین جانیے کل کوئی پروگرام تھا ہمارا اور مجھے کوئی انہوں نے سینئر ایوارڈ دیا مسجد داتا دربار کے اندر، کوئی جو بھی اینی ہاؤ، میں ابھی مسجد سے نیچے نہیں آیا، ہال میں دربار میں اپنے کیمپس میں نہیں آیا، ٹیلی فون آ رہے ہیں علامہ صاحب مبارک ہو، علامہ صاحب مبارک ہو۔ میں کہ کیا ہوا کیا ہے؟ میں چھپا رہا ہوں۔ میں نے کہا فیس بک پہ یہ دیکھا ہے۔ اب تو بات بعد میں ہوتی ہے، وائرل پہلے ہو جاتی ہے، کیا کیا وائرل ہوتا ہے کیا کیا نہیں ہوتا، یا میں ڈی ٹریک ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے۔ سب سے پہلے کیا چیز اٹھائی جائے گی؟ امانت۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا امانت، امت کا پہلا عمل جو اٹھایا جائے گا وہ امانت ہے، اور سب سے آخر میں اٹھنے والی چیز جو ہے، سب سے پہلے نماز اٹھائی جائے گی اور آخری عمل جو ہے وہ امانت ہے، آخری عمل امانت ہوگا، سب سے پہلے نماز اٹھا لی جائے گی۔ وآخر ما تصعدون من الصلاة ولیصلین اقوام اللہ خلاق لہم، فرمایا لوگ نمازیں پڑھیں گے لیکن نماز کا انہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، رتی بھر بھی ثواب نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری نمازوں کا خشوع و خضوع ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نماز ادا فرماتے ہیں نا، آپ اب یہ نماز ادا سنت ادا فرمائیں گے، نوافل، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کے دائیں پائیں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے، رائٹ اور لیفٹ پہ فرشتے کھڑے ہو جائیں گے آ کے، اور آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَتَمَّهَا، نماز آپ نے صحیح ادا کی ہے، پراپرلی نماز ادا کی ہے، أَرَجَ بِهَا، أَرَجَ، نماز دے کے فرشتے اوپر چلے جائیں گے۔ فَإِنْ لَمْ يُتِمَّ، اور اگر پراپرلی نماز ادا نہیں کی، ضَرَبَ بِهَا وَجْهَهُ، اسی نماز کو فرشتے یہیں کھڑے کھڑے مسجد میں آپ کے منہ پر ماریں گے، یہ پکڑ اپنی نماز۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ نے پراپرلی نماز ادا نہیں کی، فرشتے اوپر نہیں لے کے جاتے، وہی منہ پر مار کر جاتے ہیں، اور پھر ایسے نہیں جاتے۔ وہ نماز جب منہ پر ماری جاتی ہے نا، بندے کے منہ پر ماری جاتی ہے، تو نماز کیا کہتی ہے؟ نماز کہتی ہے دیک اللہ کما دیکنی، خدا تجھے ایسے ہی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا ہے، خدا تجھے ایسے ہی برباد کر دے جیسے مجھے برباد کیا ہے۔ گھر سے نکلا ہے، وضو کیا ہے، تیار ہوا ہے، سارا کچھ کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے،
اور تجھے ہوش ہی نہیں تو کہہ کیا رہا ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں تو نے پڑھا کیا ہے؟ تو کہتی ہے فرشتے منہ پر مارتے ہیں، اور نماز کہتی ہے اللہ تجھے ایسے برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ کیا فائدہ ہوا کوئی فائدہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو نمازی ساتھ ساتھ کھڑے نماز ادا کرتے ہیں، انما بین صلاتہما بین السماء والارض، دونوں نماز آپ ادا کر رہے ہیں، دونوں کی نماز میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ ایک کی نماز میں انتہائی خشوع و خضوع ہے، اینڈ دا سیکنڈ پرسن از ہی کیپٹ ہمسیلف بزی ان اسٹیٹسٹک، اعداد و شمار، اپنا گھر کا دفتر کا ساری چیزیں اس کے ذہن میں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، نہ کہیں رب ہے نہ کہیں رب کا رسول ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا یصلون ولا یصلون، فرمایا نماز پڑھیں گے، مسجد سے یوں باہر جائیں گے جیسے نماز پڑھی نہیں، سب کچھ وہیں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ اور فرمایا اول ما یرفع من الناس الخشوع، پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع اٹھایا جائے گا۔ خشوع کہتے ہیں دل کی جو عاجزی اور انکساری ہے۔ اور امام ترمذی کی روایت یوشک ان تدخل المسجد جامع، فرمایا ان قریب میرے امتی بڑی بڑی مسجدیں بنائیں گے، جامع بڑی بڑی مسجدیں بن جائیں گی، جامع مساجد بن جائیں گی۔ فرمایا فلا ترى فیہا رجل خاشعا، ان میں پوری مسجد بھری ہوگی لیکن ان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو نماز پڑھتے اپنے رب سے ڈر رہا ہو اور تعدیل ارکان کر رہا ہو۔ کیا کر رہا ہو؟ تعدیل ارکان، یعنی ارکان کا حق ادا کر رہا ہو۔ ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اب سوال بھی آئے ہیں، اسی میں سے ایک ریلیٹڈ کویسچن تھا، میں دیکھتا ہوں ان کی طرف چلتا ہوں، یہ بات یہیں چھوڑ کے اب میں مسائل کی طرف چلتا ہوں۔ سوال پہلا پڑھ دیتا ہوں، اسی سوال کا جواب اب میں دے دیتا ہوں، وہ ریلیونٹ کویسچن ہے، اس کا جواب دیتا ہوں۔ پلیز گائیڈ اباؤٹ دا ٹرم نماز کی چوری۔ پوچھ رہے ہیں جی نماز کی چوری سے کیا مراد ہے؟ ایز مینی آف اس ڈونٹ پرفارم رکوع اینڈ سجود پراپرلی، بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو نماز کی سجدے اور رکوع کو پراپرلی ادا نہیں کرتے۔ موسٹلی ڈو اٹ ہری، بہت سے لوگ اس کو جلد بازی میں ادا کرتے ہیں۔ پیپل ویئرنگ نیٹ اسٹارچ شلوار قمیض فار جمعہ، لوگوں نے جمعے کے لیے موسٹلی کاٹن پہن رکھی ہوتی، جو اسٹارچ جو ہوتی ہے مایا لگی کاٹن پہنی ہوتی ہے، اور بٹ کیپ آن سیونگ اٹ فرام رنکلز، دے کیپٹ themselves busy to maintain his dress, just they are busy نماز میں کھڑے ہیں، یہ کر رہے ہیں سارا کچھ، شلوار کو ایسے کر رہے ہیں، قمیض کو ٹھیک کر رہے ہیں، یہاں سے ایسے سیدھی کر رہے ہیں، yes but keep on saving it from wrinkles during sujood and julus part of نماز۔ ٹھیک ہو گیا جی، دیکھتے ہیں جی میں اس پر کوئی مجھے اگر حدیث مل جائے۔ خشوع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جی، خشوع جو ہے وہ دل کا نام ہے، اور عمر فاروق نے ایک نوجوان کو زور سے کوڑا مارا تھا، وہ سر پر رومال کر کے بڑا جھک جھک کے جا رہا تھا، فرمایا سیدھا ہو کے چل، سیدھا ہو کے چل، یہ کپڑا اتار اپنے سر سے۔ فَإِنَّ الْخَشُوَّ لَا يَزِيدُ مَا فِي قَلْبِي، جتنا خوف تیرے دل میں اللہ کا ہے اتنا ہی ظاہر کر، یہ کام نہ کر جو تو نے کام کر رکھا ہے، یہ کام تیرے لیے درست نہیں ہے۔ نماز کے اندر دائیں بائیں دیکھنا، التفات کرنا، نہ یہ اللہ کو پسند ہے نہ یہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ چلتے ہیں جی فَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے حاضر ہونا ہے پراپر اٹینشن کے ساتھ، استغراق کے ساتھ، انہماک کے ساتھ تم لوگوں نے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ رینج آف سائٹ، آپ کی آنکھیں کہاں ہونی چاہیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ایسے؟ تو کہاں ہونے چاہیے؟ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی نگاہیں دو جگہ پر ہوتی تھیں، جب آپ حالت قیام میں ہوتے دو جگہ پر ہوتی تھیں، ایک شہادت کی انگلی پر یا سجدہ گاہ پر، یا ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کا جو سائٹ کی رینج ہے کیا ہوگی؟
وہ اگر آپ یوں کھڑے ہوتے ہیں نا یوں، اٹ مینس کہ آپ کہاں تک دیکھ رہے ہیں، رینج کتنی ہے. اگر میں ایسے کھڑا ہوتا ہوں نا تو یہ تیسری صف، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، یہ بچہ مجھے نظر آ رہے ہیں، دونوں بچے نظر آ رہے ہیں. یہ میں نے سر یہاں رکھا ہے، یہ رو میں آسانی سے دیکھ رہا ہوں. لیکن اگر میری سر جھک کے اس انگلی کی طرف چلا جاتا ہے ایسے، تو پھر مجھے یہ لوگ نظر نہیں آتے. اور اگر پراپرلی میں سجدے کی جگہ پر دیکھتا ہوں تو بمشکل میں اپنی پہلی رو کو دیکھ سکتا ہوں. ایک آج سبق ہم نے یہ یاد کیا کہ ہماری نگاہیں کہاں ہوں گی، سجدہ گاہ پر ہوں گی یا انگشت شہادت پر ہوں گی، یا انگشت شہادت پر ہوں گی. امام بخاری کی حدیث رسالت امام علیہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بینائی کو اچک لیتا ہے ناٹ ان ریئل، ایک انفیوریٹ ڈیڈ ہے جو نماز میں دائیں بائیں دیکھتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں علامہ صاحب اکھاں بند کر کے نماز ہو جاندی، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی رائے، جسٹ آپ کی اوپینین کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے نماز ہوتی ہے؟ یس یو آر رائٹ، ایگزیکٹلی. حدیث لیتے ہیں جی، افتخار صاحب فرما رہے ہیں کہ علامہ صاحب اگر آپ کی کنسنٹریشن نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے آنکھیں کھلی رکھی ہیں، کھلی آنکھیں میرے لیے وبال بن رہی ہیں، کھلی آنکھیں میرے لیے وبال کا باعث ہیں. پرسیپشنز، نوشنز، خیالات زیادہ آتے ہیں. آنکھیں بند کر کے میں پراپرلی کنسنٹریٹ کر لیتا ہوں، میری توجہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے صحیح ہوتی ہے، وگرنہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کے خشوع میں خلل پیدا ہو جائے تو آنکھیں بند کرنا مستحب ہے، رائٹ؟ اگر آپ کے خشوع کے اندر خلل واقع ہونے لگے، کیا واقع ہونے لگے؟ خلل، کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جائے تو آنکھیں بند کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی بات لیتے ہیں جی، امام مسلم کی روایت لیتے ہیں سورۃ فاتحہ کے حوالے سے. من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی نماز کے اندر، اس کی نماز ناقص ہے. آپ تو امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، احناف نہیں پڑھتے. جو سری نمازیں ہوں یا جہری نمازیں ہوں، امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. اسی کو ایشو بنا ہوا ہے، ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے اہل حدیث کا. اور آپ جس اسکول آف تھاٹ سے بھی ہیں، بریلی مکتبہ فکر ہے یا اہل سنت دیوبندی مکتبہ فکر کہہ لیں، دونوں احناف سے ہیں، دونوں حنفی ہیں. یہ دیوبند اسکول آف تھاٹ بھی اور بریلوی اسکول آف تھاٹ بھی، ان کا اوریجن جو ہے وہ حنفی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں. دونوں فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے. حدیث موجود ہے. اب اس حدیث کا سہارا لے کے وہ فیس بک پہ چھوڑ دی جاتی ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی. اچھا میں نے پرفیوم لگا لیا ابھی آتے ہوئے، وہ لگا کے میں آ تو گیا ہوں اب، لیکن اب مجھے دشواری ہو رہی، مجھے نہیں لگانا چاہیے تھا. میں عام طور پہ ادھر لگاتا ہوں، تو اس سے ہو رہا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے گا علامہ صاحب کو کھانسی آ رہی ہے یار، بچ کے جمعہ پڑھا رہے ہیں، تیار کرو سارے. Put on your mask if you wish. اگلی حدیث لیتے ہیں جی، ابی ہریرہ کی روایت لیتے ہیں. اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، پوچھا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہو، قَالَ اقرأ بِهَا فِي نَفْسِكَ، اگر دیکھے توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے، آپ خاموش نہیں رہ سکتے. امام صاحب قرات کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سری ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، امام صاحب فاتحہ دل کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھ لیں فی نفسی کا، اپنے دل میں. اچھا، یہ دل میں پڑھنے سے اور زبان کے پڑھنے سے از دیر اینی ڈفرینس؟ کوئی ہے؟ اچھا بول لیا کریں، کچھ نہیں ہوتا، کیا پتہ آپ کا کلمہ اللہ کو پسند آ جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ دل میں پڑھنا اور زبان سے پڑھنا کوئی ڈفرینس ہے؟ نہیں. میرے بچے بڑی اونچی آواز میں مجھے جواب دیتے ہیں، آپ تو میرے احباب ہیں. دل میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی، دل میں پڑھیں گے تو نماز، آپ کا نماز واجب الاعادہ ہے، واجب نماز نہیں ہوئی. نماز اگر آپ کھڑے ہیں نا ایسے، دل میں پڑھے جا رہے ہیں ساری نماز، فاتحہ بھی دل میں، سورت بھی دل میں، تو نماز ہو گئی ہے. کہاں آواز آنی چاہیے؟ کان میں، پھر نماز ہوگی، وگرنہ نماز. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سری نماز ہے، امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں، اور اگر میں نے فاتحہ نہ پڑھی ساتھ ساتھ تو میری کنسنٹریشن میں لوز کر بیٹھوں گا، تو
ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا کیا کرو، اقرا فی نفسک، تو دل میں پڑھ لیا کرے. کیا کر لیا کریں؟ دل میں پڑھ لیا کریں. صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی. کیا پڑھنی ہے؟ دل میں پڑھنی ہے. ورکعوا مع الراکعین. اب رکوع کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا میں احادیث چھوڑ کے آگے چلتا چلا جا رہا ہوں. جی رکوع کیسے کرنا چاہیے؟ عبداللہ ابن مسعود کی روایت. یہ آپ کی پشت کیسے ہونی چاہیے؟ جسٹ اسٹریٹ. ہاں. لا تجزی صلاۃ الرجل، آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی حتیٰ یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، جب تک اس کی رکوع اور سجدے میں اس کی پیٹھ جو ہے اسٹریٹ نہیں ہو جاتی. ابن ماجہ کی روایت، ابن معبد فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فکان اذا رکع سوى ظہرہ حتیٰ لو صب علیہ الماء لاستقر. ہم پانی کا پیالہ لے کے رسول کریم علیہ السلام کی پشت پر رکھتے تو پیالہ نہیں چھلکتا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ اگر یوں پیالہ رکھیں گے پیالہ قابو رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو کیسے قابو ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا. اب آپ جب رکوع کریں گے تو آپ کی بیک جو ہے اسٹریٹ ہوگی. ٹرائی کریں اور جھکتے جائیے جب تسلی ہو جائے کہ میری پشت اسٹریٹ ہو گئی ہے، بالکل سیدھی ہے. اگر پانی کا پیالہ رکھا جائے تو یہ سلائڈ نہیں کرے گا، یہ چھلکے گا نہیں، یہ گرے گا نہیں. اطمینان سے وہ رکوع کیجیے. ٹھیک ہو گیا؟ آج آپ ایسا ہی رکوع کریں گے. ایسا. یہ کون سا رکوع ہے؟ امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا. ٹھیک ہو گیا؟ آج ہم یہ والا رکوع کریں گے. جی اگلی بات ہم کیا کریں گے؟ ثم رکع فوضع یدیہ علی رکبتیہ. ہم نے دیکھا کہ ابو حمید حدیث کے راوی ہیں، رسالت امام علیہ السلام جب رکوع فرماتے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے، کأنہ قابض علیہا، جیسے آپ نے زور سے پکڑ رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ گرپ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں گھٹنوں پر، ایسے رکھا ہوتا ہے ہاتھ نہیں، گھٹنوں کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاتھ رکھنے میں پکڑنے میں فرق ہوتا ہے نا فرق. آج آپ گھٹنوں کو پکڑیں گے. کیا کریں گے؟ جیسے ایسے کر کے ایسے پکڑا جاتا ہے نا، ایسے. اب یہ میرا گھٹنے اس کو دیکھیں ایسے میں نے پکڑا، یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ میں نے پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ آج آپ گھٹنوں کو کیا کریں گے؟ آپ ان کو پکڑیں. کأنہ قابض علیہا، جیسے آپ نے گھٹنوں کو پکڑ رکھا ہے. انگلیاں کشادہ ہوتی تھی. ووتر یدیہ، اور آپ کی یہ چیز جو تھی یہ اسٹریٹ ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ ایسے بینڈ نہیں کرنی. اس کو ایسے بینڈ، اس کو جیسے کمان نہیں ہوتی، کمان اس کو تانت کہتے ہیں. اس کو تنی، یہ تنی ہوئی ہو، یہ جگہ آپ کی تنی ہونی چاہیے، اس کو بینڈ نہیں ہونا چاہیے. وَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبِهِ، اور آپ کے یہ چیزیں پہلوؤں سے جدا ہوتی. کس سے جو میں مجبوری ہے نیچے اتر نہیں سکتا کہ آپ کو میں رکوع کر کے دکھا دوں. یہ پہلو سے نہیں لگنی چاہیے. رکوع ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ساتھ یہ تھوڑا اس سے جدا ہو آپ کے پہلوؤں سے، یا آپ کے ہاتھ جدا ہوں گے، اسٹریٹ ہوں گے. ہاتھوں سے آپ نے گھٹنوں کو پکڑ رکھا ہے. ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے. ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ نیز پر، گھٹنوں پر. نہ گھٹنوں سے اوپر نہ گھٹنوں سے نیچے. گھٹنوں سے نیچے کیا آ جاتا ہے؟ پنڈلیاں. ٹھیک ہے نا؟ اوپر کیا ہوتا ہے؟ تھائز، ران. ہاتھ رکھنے کا حکم کہاں ہے؟ پر یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ نے گھٹنوں سے آپ نے موو کیا، اوپر آئیں گے تو رانے ہیں، نیچے جائیں گے تو پنڈلیاں ہیں. گویا آپ نے نماز کے ایک رکن کو ضائع کر دیا. نماز کے ایک رکن کو آپ نے کیا کر دیا؟ تو آج آپ گھٹنے پکڑیں گے، ہاتھ سیدھے رکھیں گے، پہلوؤں سے جدا رکھیں گے، تو پھر یقین کیجئے کہ یہ وہ رکوع ہوگا امام الانبیاء علیہ السلام کا رکوع ہے. آج ہم رکوع بھی ایسا ہی کریں گے. اب اگلا مسئلہ آ گیا سر کا. سر کا بڑا عجیب مسئلہ ہے. رکوع کرتے ہیں یا تو سر آگے نکالا ہوتا ہے یا ایسے نیچے گھسیڑا ہوتا ہے، یا اندر کر لیتے ہیں سر تو یہ ایسے باہر کر لیتے ہیں جیسے بکری نے سر باہر ہی نکالا ہوتا. یہ بڑا عجیب لگتا ہے مجھے. سر کہاں ہونا چاہیے؟ فلا یصبی راسہ ولا یکنع. سر کو رسالت امام علیہ السلام نہ اندر کی جانب کرتے نہ باہر کی جانب نکالتے. نہ اندر کی جانب کرتے. پشت سیدھی ہے تو سر بھی سیدھا. ٹھیک ہو گیا جی؟ پشت آ رہی ہے، سر بھی ایسے کہ نہ سر آگے سے یوں ہوگا نہ یوں ہوگا. دونوں صورتیں نہیں ہوں گی. دونوں حدیث میں نے پڑھ دی ہے، سماعت آپ نے کر لی ہے. اب آپ سر کو کیا کریں گے؟ نیچے کی جانب یا اوپر کی جانب؟ نہیں. فلا یصبی راسہ ولا یکنع.
اور پنڈلی آپ کی سیدھی ہوگی، پنڈلی کو بینڈ کریں گے، پنڈلی سیدھی ہونی چاہیے، نگاہیں کدھر جائیں گی؟ پاؤں پر، انگوٹھے کے ناخن پر، انگوٹھے کے۔ رکوع اور سجود کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ رکوع اور سجود کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ مجھے تو اماموں کی سمجھ نہیں آتی، کسی کے پیچھے نماز ادا کر لوں تو کہتے ہیں نا پنجابی بندہ پڑھنے پہ جاندہ ہے، رکوع کہیں جا رہا ہے، سجدہ کہیں جا رہا ہے، اتنا لمبا رکوع، سجدے سے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ رکوع میں اعتدال ہے نہ سجدے میں اعتدال ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ رکوع اور سجود دونوں جو ہیں ان کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ کتنے سے برابر؟ کیا برابر ہونا چاہیے یا اس میں کوئی ڈفرینس ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے۔ امام بخاری کی حدیث 792 نمبر، راوی برا بن عازب، کان رکوع النبی و سجودہ قریبا من السوائی، رسالت امام علیہ السلام کی ہم نے 30,000 سے زائد نمازیں دیکھی، رکوع اور سجود برابر ہوتے تھے، فرض نمازیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اب آپ کا رکوع سجود برابر ہوگا۔ تسبیحات کی مقدار، ابن جبیر کہتے ہیں، انس سے روایت کرتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں سب سے بہتر نماز ہم میں سے پڑھتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 تسبیحات کا جو ہے مشاہدہ کیا۔ ابن جبیر کہتے ہیں لیکن میں حدیث اگلی لوں گا امام ترمذی کی، ابن ماجہ کی، عون بن عبد الرحمن کی، عبداللہ ابن مسعود کی، قال النبی علیہ السلام اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم، جب آپ نے رکوع کرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ ہاؤ مینی ٹائمز؟ 3 times. It is a minimum level. It's a minimum level. 3 times کہنا ہے، ثلاثہ مراتن کتنی بار کہیں گے؟ 3 times. فقط تم رکوعہ، تو فرمایا اگر میرا امتی ایسے کرے گا تو رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وذالک ادناہ، بٹ اٹ از اے منیمم لیول، اٹ از اے منیمم کوانٹٹی، یہ منیمم تعداد ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تو پھر درمیانی اور اکمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 5 بار پڑھو گے تو یہ درمیانی ہے، ایوریج ہے، اوسط ہے، اور 7 بار پڑھو گے تو یہ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی مرضی ہے 3 بار پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے 5 بار پڑھ لیں، ایک ادنا ہے، ایک درمیانہ ہے، اور ایک افضل ہے 7 بار پڑھ لیں۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ 7 بار، لیکن سجدے میں بھی 7 بار ہی پڑھیں گے، کہیں 3 اور کہیں 7 نہیں کریں گے نا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دوسری بات، فقال فی سجودہ سبحان ربی العلی 3 مرات، سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ ہاؤ مینی ٹائم؟ 3 مرات، فقط تم سجودہ، تو فرمایا اے صحابہ تمہارا سجدہ بھی مکمل ہو جائے گا، سجدہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے رکوع اور سجدے میں قرآن کریم پڑھنا ہے، پڑھیں گے آیات قرآن کریم کی؟ سجدے اور رکوع میں نوافل کے اندر یا کسی بھی موقع پر قرآن کریم کی آیت پڑھی جائے گی؟ سوائے تسبیحات کی آپ آیت نہیں پڑھ سکتے۔ قال رسول اللہ الا انی نہیت، خبردار اے لوگو میں تمہیں منع کرتا ہوں، ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، خبردار تم میں سے کسی نے حالت رکوع میں اور سجدہ میں کسی نے کلام پاک پڑھا، میرا رب بھی افضل ہے اور اس کا کلام بھی افضل ہے۔ رکوع جو ہے یہ حالت ذلت کی علامت ہے، سجدہ انتہائی تذلل کی علامت ہے، انتہائی پستی کی علامت ہے، میرا رب بھی بلند ہے، اس کا کلام بھی بلند ہے۔ تم حالت رکوع اور حالت سجدہ میں قطعاً قرآن کریم نہیں پڑھو گے۔ رب بھی افضل ہے، اس کا کلام بھی کیا ہے؟ افضل ہے۔ میں دیکھتا ہوں جی اگلی حدیث، اچھا میں دیکھ دی تو ایک کوما دیکھ لیتے ہیں، کوما کے بعد پھر چلتے ہیں جی آگے۔ یہ پہلے میں چوری کی بات میں نے کی، میں وہ بات کر لوں جی۔ یہ بات کی تھی گائیڈ اباؤٹ دا ٹرم نماز کی چوری، کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جی نماز کی چوری کیا ہوتی ہے۔ حدیث پاک آگے ثم الرکوع حتی تطمئن، رکوع بھی اطمینان سے کرو، سجدہ بھی اطمینان سے کرو، تعدیل ارکان بھی کرو، فرمایا پھر بیٹھ جاؤ سجدہ جالسہ۔ یہ حدیث پاک سن لیں جی، آپ نے فرمایا رکوع اطمینان سے کرو، اور حتی تعتدل قائما ثم سجدہ، سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدہ، سجدہ بھی اطمینان سے کرو، ثم مجلس، پھر اٹھ کے بیٹھ جاؤ، حتی تطمئن جالسہ، ایک سجدہ کرو اٹھ کے بیٹھ جاؤ، اطمینان سے دوسرے سجدے میں جاؤ، فاذا فعلت ذلک فقد تم صلاتک، رکوع اور سجود اطمینان سے کرو گے
تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگلی روایت لے رہا ہوں جی، رسالت امام صاحب نے ارشاد فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے، ما ترون فی الشارب والزانی والسارق، تم جانتے ہو یہ شرابی کون ہے، زانی اور سارق کیا ہے، کیا تم نے ان کو کبھی دیکھا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ قالوا اللہ و رسولہ عالم، آپ سے کہا گیا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ قال ہن فواحش، فرمایا یہ بڑی برائی کی اور گناہ کی باتیں ہیں، اور فیہن عقوبۃ، اور اس کے اندر اللہ نے سزائیں رکھی ہیں، شراب کی بھی، زنا کی بھی اللہ تعالیٰ نے، اور چوری کی سزا رکھی ہے۔ وَأَسْوَأُ السَّرَقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، لیکن ان سب میں بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ سب سے بدترین چور کون ہے؟ نماز کا چور ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا سمجھ اس سے کیا آپ کی مراد ہے، کیسے؟ وَقَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سَجُودَهَا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ رکوع صحیح کرتے ہیں نہ کیا صحیح کرتے ہیں، وہ بدترین چور ہیں۔ کس کیٹیگری میں فال کریں گے جی؟ جس کیٹیگری میں ایک ڈرنکر فال کر رہا ہے، جس کیٹیگری میں کوئی چور، کوئی ڈاکو فال کر رہا ہے، جس میں کوئی زانی فال کر رہا ہے، ان سب سے بدترین چور جو ہے وہ چور ہے۔ چلیں جی میں دیکھتا ہوں سوالات کو بھی۔ ایک حدیث پاک دیکھنی تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ یہ میں نے نماز کی چوری تو میں نے بتا دی ہے، پہلے ایک سوال کا جواب دے دوں جی کہ لاسٹ ٹائم مجھ سے حوالہ مانگا تھا، میں تو ادب سے آپ سے کہتا ہی رہتا ہوں کہ آپ مجھ سے حوالے نہ مانگا کریں۔ اب اس حوالے کے لیے کتابیں کھنگالنی پڑی ہیں، کتابیں کھنگالنے کے بعد پیج جو ہے اس کو فوٹو کاپی کروانی پڑی ہے، اس کے بعد اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑا ہے۔ میری بات پر اعتبار کر لیا کریں، جو میں کہتا ہوں یہ سوچ کے اعتبار کرنے، غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں نے اس دن کہا کہ جی دوست دعوت دے دے تو روزے کو توڑ دینا چاہیے، مسئلہ تو یہی ہے، اور میں نے کہا نہیں توڑنا۔ میں نے کیا کہا؟ نہیں توڑنا۔ اب میں کہوں گا نا توڑ دیں، تو آپ اگر 100 بندہ اندر بیٹھا ہے نا، یہ اس میں 500-600 بندہ آتا ہے ہال کے اندر، 500-550 آتا ہے، کم از کم 300 تو توڑ ہی لیں گے روزہ، کہ علامہ صاحب نے کیسے توڑ لیا، اگر کوئی گل نہیں، پھر کی ہو گیا، رکھ لیں گے، توڑیں گے، دین کو بازیچہ اطفال بنا لیں گے، نہیں ہونا چاہیے۔ لاسٹ فرائیڈے a question was raised about transgender، مخنث جسے کہتے ہیں، مخنث سمجھتے ہیں نا، میل اور ان بٹوین، hermaphrodite is another form of transgender۔ وہ میں نے hermaphrodite پر پورا جمعہ میں نے پڑھایا تھا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ لرنڈ پرسن ہے ود عالم ڈگری اینڈ حافظ، ایک مخنث ہے، ایک خنثی ہے، ٹرانسجینڈر ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اور بٹ ٹرانسجینڈر ہے، کین دس پرسن لیڈ جماعت اور تراویح، جماعت اور نماز تراویح پڑھا سکتا ہے؟ اف ناٹ از دیر اینی ریفرنس، انہوں نے مجھ سے ریفرنس پوچھا، میں نہیں جانتا یہ کون صاحب ہے، ریفرنس انہوں نے کیا پوچھا، اور دوسری بات پوچھی تھی کہ اور دیٹ پرسن کین اونلی لیڈ ٹو ڈیفائنڈ گروپ آف اسپیشل پریویلیجڈ کلاس، کیا وہ کسی اپنی کلاس کو جماعت بھی کروا سکتا ہے؟ ان سمپل ورڈز، ایک مخنث جو ہے کیا وہ اپنی حافظ ہے جماعت کروا سکتا ہے یا اپنے طبقے کی جماعت کروا سکتا ہے؟ میں ریفرنس دے کے پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں جی۔ فلا ولا یصح ابتداء ذکر بالانثى وخنثى ولا رجل بصبی، کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی امامت میں نماز ادا کرے، رائٹ؟ ٹھیک ہے، بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ وخنثى، you are not allowed to offer prayers behind the transgender، ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ان کل من الامام والمقتدی اما ذکر او انثى او خنثى، کہتے ہیں کہ تمام امام جو ہیں اور مقتدی جو ہیں، چاہے وہ مرد ہو، عورت اور خنثی ہو، آگے تفصیل بتاتے ہیں۔ فالذاکر البالغ، ذاکر کہتے ہیں مرد کو، ایک مرد اگر بالغ ہے، تصح امامتہ لکل، ایک مرد بالغ مرد کے پیچھے سب کی جو ہے اقتداء جائز ہے، سب اس کی امامت میں نماز ادا کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، ٹرانسجینڈر بھی کر سکتے ہیں، فیمیلز بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک؟ نہیں جواب نہیں دینا، میں تو بڑا آسان سمجھا رہا ہوں، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں فالذاکر البالغ، آپ بالغ مرد ہیں، جماعت کروائیں گے، تصح، صحیح ہے، امامتہ، اس کی امامت لکل، سب کے لیے، آپ میں مرد ہوں، بالغ ہوں، آپ مرد ہیں، بالغ ہیں، آپ کے پیچھے عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹرانسجینڈرز بھی پڑھ سکتے ہیں، خنثی کہہ لیں، اس کو ہجڑے کہہ لیں، جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں۔ فلا یصح اقتداء الا بمثلہ، اور
وہ اس مرد کی اقتداء جو ہے اپنے سوا کسی کے پیچھے جائز نہیں ہے. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو آفر پریئرز بیہائنڈ دا ٹرانسجینڈر اور فیمیل. آپ نہیں نماز ادا کر سکتے، نابالغ بچے کے پیچھے آپ نماز ادا نہیں کریں گے، آپ ٹرانسجینڈر کے پیچھے نماز ادا نہیں کریں گے، کسی عورت کے پیچھے آپ نماز ادا نہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ وہ فقہ ہے جو ہم پڑھاتے ہیں. اب آپ نے سوال کر لیا، اب ایک مہربانی کرنی ہے آپ نے مجھ پر، آپ نے یہ مہربانی فرمانی ہے مجھ سے ریفرنس نہیں مانگنا. ٹھیک ہے، وہ مجھے دشواری ہوتی ہے، مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے. ریفرنس میں لے تو آیا ہوں. وَالْأُنْثَى الْبَالِغَةُ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ لِلْأُنْثَى مُطْلَقًا، کہتے ہیں کہ عورت امامت کروا سکتی ہے. امامتہ للانثیٰ، صرف عورتوں کی، عورت امامت کروا سکتی ہے صرف عورتوں کی، مطلقاً، فقط مال کراہتی. لیکن یہ کیا ہوگا؟ فقط مال کراہتی، عورت کی امامت میں کراہت ہے، ممنوع ہے. کروا لے تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. نماز کے ہونے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ عورت اگر امامت کروا لیتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے انہوں دی نماز ہی نہیں ہوئی ساریاں دی. ٹھیک ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے نا. اب تو عورتیں میلاد بھی پڑھتی ہیں، دھوم دھام سے سپیکر لگا کر آن کر کے فل آواز میں میلاد پڑھ رہی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول نے عورت کی آواز کو بھی فتنہ قرار دیا ہے، عورت کی آواز کو بھی فتنہ قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَتَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِالرَّجُلِ وَبِمِثْلِهَا وَبِالْخُنثَى الْبَالِغِ وَيُكْرَهُ الِاحْتِمَالُ الْأُنْثَىٰ. لیکن یہ جو آپ کا خنثیٰ ہے، ٹرانسجینڈر ہے، وہ امامت نہیں کروا سکتا. کہتے ہیں وَبِمِثْلِهَا بِالْخُنثَى الْبَالِغِ، اور اگر کوئی بالغ ٹرانسجینڈر امامت کرواتا بھی ہے، وَيُكْرَهُ، تو یہ کیا ہے؟ کراہت ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ نماز ہو جائے گی. نماز، ایک ٹرانسجینڈر، ایک سیکس لیس پرسن جو ہے جماعت کرواتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، باقی وہ اپنی جماعت کراتا ہے ہو جائے گی. لیکن وہ کیا ہوگا؟ اب وہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا؟ وَيُكْرَهُ لِاحْتِمَالِ الْأُنْوثَةِ وَالْخُنثَىٰ. اصل میں نے ٹرانسجینڈر پر اور ہرمیفروڈائٹ پر ایک پورا جمعہ پڑھایا تھا. ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کے اندر آثار ہوں عورتوں والے، میں نے ان کی میراث پر مسئلہ پڑھایا تھا، میراث کے حوالے سے، بلوغت کے حوالے سے. کچھ ایسے ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں جن پر غالب جو ہوتی ہیں کریکٹرسٹکس، صفات عورتوں کی غالب ہوتی ہیں. کچھ ایسے ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں جن پر میل کی جو ہوتی ہیں کریکٹرسٹکس جو ہوتی ہیں وہ غالب ہوتی ہیں. اگر میل کی کریکٹرسٹکس غالب آ جائیں تو اس کو میل میں شمار کیا جاتا ہے، اور باپ کی میراث میں حصہ بھی میل کا ملے گا. فیمیل کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ غالب ہو جاتی ہیں تو وہ فیمیل کی طرف جائے گی، حصہ بھی بیٹی کے برابر ملے گا. لمبی بحث، میں نے پورا 50-55 منٹ جمعہ پڑھایا تھا اس پر. ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو خنثیٰ یا جو ٹرانسجینڈر وہ جماعت کروا رہا ہے اس پر فیمیل کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہی ہوں، اور اس کے پیچھے ایسا ٹرانسجینڈر کھڑا ہے جس پر میل کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ غالب ہیں، لہٰذا اس کے اندر کراہت ہے. لمبی بحث فقہ کی. سوال آپ سے کر دیا ہے اور ہاتھ جوڑ کے درخواست بھی کی ہے کہ سوال کا جواب دے دیا کروں تو اسے قبول فرما لیا کریں. میرے لیے یہ آنر ہوگا. ریفرنس ڈھونڈنا اٹ از کوائٹ difficult for me and then present it before you, it is quite and rather difficult for me. اچھا جی، اگلی ایک یہ آپ فرمائیے کہ جی اللہ تعالیٰ کے اسماء کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ Are you sure? Are you sure? 99. ادھر بھی کہیں لکھے ہوئے ہیں، افتخار صاحب لکھے ہیں میرا خیال ہے اس طرف اور مائی لیفٹ سائڈ. اسی پر اتفاق ہے. رسالت امام علیہ السلام کے نام، صفاتی نام، ہاؤ مینی نمبرس؟ 99. کتابوں میں بھی ایسا ہے. کرے بات. ایک بات تو بتائیے، اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہے؟ محدود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات محدود ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اللہ تعالیٰ کی قوت، اس کی قدرت، اس کی طاقت کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، اس کی قدرت کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوصاف کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، اس کی صفات کا احاطہ کیا جا سکتا ہے. جو عقل کے دریچوں میں آ جائے، جو عقل کے نہا خانوں میں آ جائے وہ رب نہیں ہے، اور جو عقل میں نہ سما سکے وہی رب ہے. جس کا عقل احاطہ نہ کر سکے، جس کا عقل احاطہ نہ کر سکے اسی کو رب کہتے ہیں. جہاں تک عقل کی رسائی نہ ہو، عقل ٹکرا کے واپس آ جائے
وہ ذات الہی ہے، وہ ذات۔ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں 99؟ آپ نے کیوں کہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مقید کر دیا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو۔ اصل میں یہ ہے ایسا ہی ہے، ایک عوام کے اندر ایک پرسیپشن ہے، ہمارے علماء بھی فقہا بھی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ 99 نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑھے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، لیکن آج کے بعد آپ نہیں کہیں گے۔ آج کے بعد آپ یوں کہیں گے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لامحدود، بے شمار، لا تعداد، لیکن جو ہم جانتے ہیں، جو معروف ہیں، وہ 99 ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء بے شمار، صفاتی نام بے شمار، لیکن جو ہم جانتے ہیں، جو معروف ہیں وہ 90۔ میں پانی پی لوں جی، بسم اللہ الرحمن، حدیث پڑھتا ہوں جی، امام احمد بن حنبل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ڈپریشن پہ بات کرنی تھی، انگزائٹی پہ، لیکن میرا خیال شاید بات نہ کر پاؤں۔ یہ حدیث ہے جی احمد بن حنبل کی 5576 اس کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احد قط هم ولا حزن، فرمایا صحابہ انسان کی زندگی ایسی ہے، نشیب و فراز کا شکار ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی حلف دے سکتا ہے مجھے زندگی میں کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ اب میں اس لمبی بحث میں نہیں پڑھتا چونکہ مجھے حدیث پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی غم سے عاری نہیں ہے، کوئی بندہ بھی غم سے عاری نہیں ہے۔ غم اور دکھ انسان کو کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں انسان کو۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ دکھ، غم اور مایوسی ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت ترین وجود کو بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، فکر پہنچتا ہے، رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں تو اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک دعا سکھا دیتا ہوں۔ کیا سکھا دیتا ہوں؟ غم کتنا ہی کیوں نہ ہو، دکھ کتنا ہی کیوں نہ ہو، حزن و ملال کتنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا دکھ اور غم کو دور فرما دے گا۔ صحابہ نے اصل میں سکھا دیجئے۔ فرمایا تو پھر یوں کہا کرو اللہم انی عبدکا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وعبدکا وابن عبدکا، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے ہی بندے کا بیٹا ہوں، تیرے ہی بندے کا۔ مجھے سنی، مجھے دیکھیے، ادھر نہ دیکھیے گا، مجھے دیکھیے غور سے۔ فرمایا میں تیرا بندہ اور تیری بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتکا، اور میں تیری بندی کا بھی بیٹا ہوں، تیری بندی کا بھی میں کیا ہوں؟ بیٹا ہوں۔ فرماتے ہیں ناسیتی بیدکا، یا اللہ میری پیشانی پر تیرا ہی دست قدرت ہے، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، مادن فی حکم کا، مادن فی یا حکم کا، اور میرے بدن پہ تیرا ہی حکم چلتا ہے۔ میرے بدن پر، آپ کے بدن پر کس کا حکم چلتا ہے؟ تو کیا آپ اپنے دل کی دھڑکنوں پر قادر ہیں؟ کیا آپ اپنی سانسوں پر قادر ہیں؟ کیا آپ اپنے بدن کی صحت پر قادر ہیں؟ تو پھر مان جائیے نا کہ آپ کے بدن پر جس کا حکم چلتا ہے وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کا رب ہے۔ فرمایا اے لوگوں کہو، صحابہ کہو کہ یا اللہ مادن فی حکم کا، میرے بدن پر تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاء کا، اور میری ذات کے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ مانتے ہیں آپ؟ مانتے ہیں؟ کاروبار میں ڈکلائن ہو تو یہ فیصلہ منظور ہے آپ کو؟ اللہ اولاد چھین لے منظور ہے، ماں باپ چھین لے منظور ہے، ڈکلائن آ جائے، ڈیزاسٹر آ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہو کہ میرے رب میری ذات کے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ آپ کبھی نہیں کہیں گے یا اللہ میرا جوان بیٹا لے لیا تو نے عدل نہیں کیا۔ فرمایا رب سراپا عدل ہے، اور تمہاری ذات کے حوالے سے اس کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، رائٹ؟ فرمایا ہاں، آگے کہو اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، یا اللہ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جو نام تو نے اپنے لیے پسند کیا اور اپنے لیے تجویز کیا۔ مولا مجھے صرف 99 ناموں کا پتہ ہے، لیکن میں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں جو تجھے پسند ہے اور جو تو نے خود سجیسٹ کیا، تجویز کیا۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے
مخلوق میں سے کسی کو اپنے نام سکھا دیے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے کتاب میں نازل کر دیے، واستأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور کچھ نام تو نے چھپا رکھے ہیں، کچھ نام تو نے نہ کتاب میں نازل کیے ہیں نہ کسی کو علم عطا فرمایا ہے، ان ناموں کا تجھے خود ہی پتہ ہے۔ یا اللہ میں تجھے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، ان تجعل قرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی کیا بنا دے؟ بہار بنا دے، و نور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، و جلا یا حزنی، یا اللہ اس قرآن کو میرے لیے، میرے زخموں کے لیے، میرے کیا کہتے ہیں دکھوں کے لیے باعث کشادگی بنا دے۔ فرمایا وذہاب ہمی، یا اللہ میرے سارے غم دور لے جا، میرے سارے دکھ دور لے جا۔ آپ نے ارشاد فرمایا الا اذهب اللہ ہم و حزنہ، صحابہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اللہ تمہارا ہر غم دور کر دے گا، ہر تکلیف دور کر دے گا، تمہیں آسودہ حال کر دے گا۔ آپ نے فرمایا اگلی بات فرمائی وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرْجًا، اللہ ان دکھوں کو راحتوں میں بدل ڈالے گا۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، ان دکھوں کو راحت میں بدل ڈالے گا۔ پوچھا قیل فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نتعلمها، کیا ہم اس دعا کو سیکھ کے یاد نہ کر لیں؟ فرمایا بلا ینبغی لمن سمعها، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو میری اس دعا کو سنے ان یتعلمها، وہ اس کو یاد بھی کر لے اور لوگوں کو سکھا بھی دے۔ اللہ تعالیٰ دعا کے بعد تمہارے دکھوں کو راحتوں میں بدل ڈالے گا۔ یہ انگوٹھی میرے پاس آئی ہے جی، اب یہ پتہ نہیں سلور کی ہے یہ کس چیز کی ہے، اگر تو یہ چاندی کی ہے تو پھر لافل جائز ہے، ضرور لے لیجئے گا، پہنیے گا، اور اگر یہ کسی میٹل کی ہے دین اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو ویئر آن اٹ، اس کو آپ پہن نہیں سکتے جی۔ اس انگوٹھی کو میں دیکھتا ہوں کویسچن جو آگے جی، ایک کا عورت حیض کی حالت میں اتنے دن قرآن پاک کو پاک زبانی ہاتھ لگائے بغیر پڑھ سکتی ہے یا ذکر کر سکتی ہے؟ عورت جو ہے قرآن پاک ہاتھ لگائے بغیر بھی نہیں پڑھے گی، کوئی وظیفہ ہے یا کوئی لفظ ہے توڑ کے بتا دے گی، جیسے یعلمون یا عین لام بچے کو پڑھا دے گی لیکن پورا قرآن پاک نہیں پڑھے گی۔ قرآن و حدیث کا درس سن سکتی ہے، درس وغیرہ میں ساتھ بیٹھ سکتی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، لکھا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں، تو میں نے جو کچھ کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا۔ فقہ کا استاد ہوں، فقہ پڑھاتا ہوں، یقین کر لیجئے گا۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی، بیک بائٹنگ ناؤ اے ڈیز اٹ از سو ویری کامن، کہتا ہے جی غیبت جو ہے یہ بڑی کامن ہو گئی ہے، ان پریکٹس ان ہوم، گھروں کے اندر، آفیسز کے اندر، اینڈ فرینڈس کے اندر، ویئر 3 or 2% پیپل دے آفن ٹاک اباؤٹ دا پرسن ان بیڈ ورڈز، جہاں دو اکٹھے ہوتے ہیں تیسرے کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ ان آفیسز پرفارمنس اپریزل ان آلسو ڈن ود دس وے، آفس کے اندر بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے، اسی طرح کارکردگی جو ہے اسی طرح اس کو جانچ اور پرکھا جاتا ہے، جو دوسروں کی غیبت کرے ان کو لیگ پولنگ کرے اس کو زیادہ قریب کر لیا جاتا ہے۔ ان فار میرچل کانٹیکٹس، اور جو گھریلو آپ کے ازدواجی حیات ہے، many jump into backbite and disturb the marriage settlement and females are so very deep into his habits، گھروں کو برباد کرنے والے۔ رسالت امام علیہ السلام، اچھا یہ تو میں نے ٹاپک ہے 2 جمعے پڑھائے تھے، اس پر میں نے کہ نیٹ پہ مل جائیں گے آپ کو، خیر اس میں کیا بات کروں۔ گھروں کی بربادی کے اندر ہاتھ ہے۔ فرمایا میاں بیوی کے درمیان جو ایسی باتیں کر کے جدائی ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت نہ کھایا کرو۔ اچھا قصور کرنے والا کہ نہیں، قصور سننے والے کا بھی ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی میرے سب آرڈینیٹس آتے ہیں، بات کرتے ہیں میرے ساتھ کہ سر جی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، میں کہ لیٹ اٹ گو، لیو اٹ، آپ اپنی بات کریں، آپ اس کی بات کیوں کر رہے ہیں، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ تو غیبت سے بری بات کیا ہوتی ہے؟ اور اگر آپ غیبت کر کے اپنا کوئی اویل کرتے ہیں، کوئی چانس دیتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، لافل نہیں ہے۔ واٹ از دا گائیڈنس ان اسلام اباؤٹ دا، میں پڑھاؤں گا غیبت پر جمعہ پر، بڑی عید کے بعد پڑھا دوں گا، ریپیٹ کر دوں گا، اور سارے ایک اسپیکٹ کو میں ان ڈیٹیل ڈسکس کروں گا۔ واٹ از دا گائیڈنس ان اسلام اباؤٹ دا ڈونیشن آف دا باڈی وائٹل آرگنز آفٹر ڈیتھ لائک فار آئیز، ہارٹ، کڈنی، بھی کہہ سکتے ہیں کہ آنکھیں اور دل اور یہ سب کچھ عطیہ کرنا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اس پر خاموش ہوں، کروں گا بات اعضاء کی پیوند کاری پر۔ وہ فقہا نے جائز قرار دیا ہے اعضاء کو ڈونیٹ کرنا، باڈی آرگنز کو جسٹ آئے، یہ بدن اللہ کی امانت ہے اور اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ عصر حاضر کے تقاضوں میں نے کئی بار چاہا کہ میں اس پر بات کروں،
اور اب آپ نے کہہ دیا تو بات کروں گا ود ریفرنسز، قرآن و حدیث کے ریفرنس سے بات کروں گا کہ آزاد ڈونیٹ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ بہت سے ڈاکٹر یہاں موجود ہیں، بہت سے ڈاکٹرز موجود ہیں، اور ڈاکٹر نہیں ہیں، پروفیسر ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں، مجھے پتہ ہے۔ ایک ایک ڈاکٹر پوری انجمن ہے، بات کروں گا پورے وثوق کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ کہ ایک انسان کی جان بچانا کیسا ہے، تفصیلی بات کروں گا۔ مولانا صاحب ایک مسئلہ سمجھا دیں، میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، پورا سال پڑے رہتے ہیں، جس پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس سے 12,500 روپے بنتا ہے۔ اس رقم کو اگر روزانہ کے حساب سے زکوٰۃ کی نیت سے دے دوں تو دیتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا جی، 40 روپے دے دیں، پورے سال میں ڈیوائڈ کرتے زکوٰۃ ہو جائے گی۔ کیا روزانہ کی بنیاد پر زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ جی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ میں مدنی بخش مسجد کے گلے اس جمعے کے دوران جو پیسے مسجد کو دیے جاتے ہیں ان میں دے سکتا ہوں؟ مسجد کو زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ بڑی جرت کی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا کام تو کریں، چھوٹا سا کام بھی کرنا ہے کہ اگر شادی شدہ ہے نا، شادی شدہ بیوی کو بلانا ہے، اے بیگم میں تیرے پتر نو زکوٰۃ دین لگا ہوا، اے پتر ادھر آ ذرا پھڑ، اے 10,000 روپے زکوٰۃ دے، تین میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، آئیے پھر مجھے بتائیے گا کیسا اکاؤنٹ آپ کا سیٹل کیا بیگم نے۔ زکوٰۃ میرے پتروں سے رہ گئی نے، عنایات باقیاں واسطے۔ او اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کے لیے زکوٰۃ منع کر دی، باپ بیٹے کو زکوٰۃ، بیٹی کو زکوٰۃ دیتا، ماں کو، باپ کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، نواسے کو، نواسی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو کیا آپ نے رب کے گھر کو اتنا ہلکا جانا؟ رب کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں؟ توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ فرماتا تم مال کے مالک نہیں ہو، تم مال کے مالک کبھی اپنے باپ کو زکوٰۃ دیں گے؟ بابا جی پیسے ہوتے ہیں بڑے پر زکوٰۃ تو اسی لے لو، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں جی معین صاحب استوال میں داخل ہیں، دعا کرنی ہے جی، میں دعا ضرور کرواتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ سنتے ہیں؟ اچھا انگوٹھی جس کی ہے لے لے، جس کی بھی ہوگی، یہ میرے پاس ہے، امام صاحب بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے، امام صاحب لے لیجئے، اپنے ہاتھوں میں پہن لیجئے بطور امانت، تاکہ جیب میں ڈالیں گے تو مس پلیس نہ ہو جائے، لوٹا دیجیے گا جو بھی صاحب آئیں گے۔ آپ سنتے ادا فرما لیجیے، آئیے۔